بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا واقعہ آج تک پیش نہیں آیا، جو آسمانی آفت اور اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل میں جو آج پاکستان کے اوپر حالات آئے، یہ کسی طوفان نوح سے کم نہیں ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا پانی اللہ کی طرف سے بطور عذاب کے آیا کہ ساری دنیا پانی پانی سے بھر گئی۔ آج پاکستان میں بھی جو حالات آئے، تقریباً آدھے سے زیادہ ملک پانی کے زیر پانی کی وجہ سے ڈوب گیا۔ کروڑوں لوگ پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ لاکھوں مویشی مر گئے، سینکڑوں گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور بہت بڑا نقصان پاکستان کے اندر ہوا۔ اب اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، یہ بات قابل غور ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کو آج دنیا کے اندر نماز سے جانا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، غیر مسلم نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ مسلمان رکھتا ہے، غیر مسلم روزہ نہیں رکھتا۔ اسلام کا آج جو تصور ساری دنیا میں جا رہا ہے اور اسلام کا جو چہرہ ساری دنیا میں جا رہا ہے، یہ اسلام کا مکمل چہرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام صرف عبادات کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام کا حقیقی چہرہ جو معلوم ہوگا وہ اس کے اخلاقیات سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور سارے مکہ والوں کو، سارے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، تو آپ نے اس وقت جو سوال ان سے پوچھا اور آپ کے سوال کے جو انہوں نے جواب دیا وہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کیف وجدتمونی، کہ میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، اس عرصے میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے شب بیدار ہیں اور آپ اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یا آپ خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، یا آپ خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی، بلکہ سب نے ایک ہی بات کہی، انک صادق امین، کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی جن صفات کو ہائی لائٹ کیا گیا وہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت، یعنی آپ کے معاملات تھے۔ کہ 40 سال نبی علیہ السلام ان میں رہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نہ آپ کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کبھی خراب ہوا، نہ آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نکلا۔ تو نبی علیہ السلام کے اوپر نماز اور روزے کے جو احکامات ہیں وہ تو بہت بعد میں جا کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابتداً جن صفات کو لے کے آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور جن صفات کی آپ علیہ السلام کی تعریف کی گئی وہ آپ کے معاملات تھے۔ پھر جب نبی علیہ السلام نے فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، مکہ کے لوگ، مکہ کے اوپر آپ علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے، تو اس وقت سارے قریش والے، سارے مکہ والے ڈر رہے تھے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قتل کریں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے، سارے مکہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ آج تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ اور ہندہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ انہوں نے چبایا تھا، اتنی سخت ترین خاتون، وہ کہنے لگیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے کے پاس جب آئیں اسلام لانے کے لیے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ، کل جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو میرے دل میں جس کے لیے سب سے زیادہ نفرت تھی اور میرے نزدیک جو سب سے زیادہ مبغوض ترین چہرہ تھا وہ نعوذ باللہ آپ کا تھا۔ اور اللہ کے رسول ایک رات ہی تو گزری ہے، ابھی ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبت ان کے دل میں بس گئی۔ تو وہ جو محبت دلوں میں بس رہی تھی مسلمانوں کی، نبی علیہ السلام کی، اس کی وجہ مسلمانوں کا نماز اور مسلمانوں کا روزہ نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ مسلمانوں کے معاملات، مسلمانوں کے اخلاقیات تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت سے لے کر فتح مکہ سے 2 سال پہلے تک، یعنی صلح حدیبیہ تک، اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، چند ایک ہزار ہیں مسلمان، لیکن صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان 2 سال کا عرصہ ہے جس میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں کے اندر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو وجہ کیا تھی کہ ان 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کا اور کفار کا آپس کا میل جول،
میل جول کی وجہ سے کافر مسلمانوں کے اخلاقیات سے متاثر ہوتے تھے۔ تو مسلمانوں کا اور اسلام کا جو اصل روپ اور اصل چہرہ ہے وہ تو اخلاقیات اور ان کے معاملات سے پتہ چلتا ہے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کا غلط چہرہ دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے، دنیا کے اندر متعارف کرایا جاتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دقیانوسیت کا مالک ہوتا ہے، دقیانوسیت ذہن رکھتا ہے، تاریخی صرف ذہن رکھتا ہے، تاریخی ذہن رکھتا ہے، اور مسلمانوں کا اخلاق سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بلکہ ایسی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ اخلاقیات سے روشن ہے۔ آج اگر کمی ہے تو مسلمانوں کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے۔ اب یہ جو حالات آئے ملک کے اندر، ہونا یہ چاہیے تھا اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر مسلمان اپنی جانی اور مالی حیثیت سے بڑھ کر دوسرے مسلمانوں کی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ اس کا تعلق میرے فرقے سے ہے، اس کا تعلق میرے مسلک سے ہے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے، بلکہ کس مذہب سے، کن لوگوں سے ہے، بلکہ چونکہ یہ انسان ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو آج ہر مسلمان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ تعاون کریں، اور صرف انہی حالات میں نہیں کہ سیلاب آیا، اب لوگ پریشان میں ہیں، گھر ڈوب گئے، سب کچھ برباد ہو گیا، اب تعاون کرنا ہے، بلکہ ہر وقت اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی حاجت دور کرنے کے لیے اور اس کی پریشانی دور کرنے کے اندر لگتا ہے، اس کی حاجت کو مکمل کرنے میں لگتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت، اس بندے کی جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہے، اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان سے کہ کوئی تنگی، کوئی پریشانی کو دور کرتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن جو سب سے بڑی تنگی کا دن ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا، اللہ اس دن کی ہولناکی اور پریشانی سے اس کو بچائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا کرتے تھے، ایک مسلمان کی ضرورت کا میری ذات سے پورا ہو جانا یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی سے بہتر لگتا ہے۔ یعنی اگر مجھے سونا اور چاندی ملے زمین کے برابر، جتنی بڑی زمین ہے اس کے برابر سونا چاندی ملے، اور اس کے مقابلے میں ایک کوئی مسلمان میرے سامنے اپنی ضرورت رکھے اور میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، تو ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا میرے نزدیک زمین کے برابر سونا چاندی سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف فرما تھے، اعتکاف کی حالت کے اندر تھے، ایک شخص پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم غمزدہ معلوم ہوتے ہو، پریشان معلوم ہوتے ہو، خیریت تو ہے؟ تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر روزہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس روزے والے کی قسم، میرے پاس میں ایک شخص کا مقروض ہوں اور میرے پاس اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے قیمت نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا میں سفارش نہ کر دوں؟ تو وہ کہنے لگے جیسا آپ پسند کریں، جیسا آپ اچھا محسوس کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے۔ فرمانے لگے ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرا اعتکاف تھا، لیکن فرمانے لگے کہ میں نے اس روزے والے سے سنا ہے اور قریبی زمانے کے اندر سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے لیے ایک اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگتا ہے اور اس کی ایک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے بڑھ کر ہے، اور 1 سال کے اعتکاف کا اجر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مقدار زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ 10 سال کے اعتکاف کے برابر اجر دے گا۔ تو آج بھی مسلمانوں کو ان فضائل کو ذہن میں بھی رکھنا چاہیے کہ آدمی جو مسلمان کی آج مدد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آخرت کا اجر بھی اپنی جگہ ہے کہ اللہ کے یہاں سے بیش بہا انعام ملے گا، اور کسی مسلمان کے دل کو جیت لینا اور کسی مسلمان کی مدد کرنا، ایک جان بچا لینا، یہ ویسے بھی ایک مسلمان کا اخلاقی فریضہ ہے، تو اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جب بھی کسی کی مدد کی جا رہی ہو تو براہ کرم ازراہ کرم اس وقت اس شخص کی ویڈیو نہ بنائی جائے، اس لیے کہ ایک مسلمان پریشانی میں ہے، آپ اس کی ویڈیو بنا کے ساری دنیا کے والوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ شخص غریب ہے، یہ شخص کمزور ہے، یہ شخص حالات سے متاثر ہوا ہے، ان حالات کی ویڈیو بنا کے دنیا والوں کو دکھانا کہ یہ حالات آئے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان اشخاص کی، ان لوگوں کی جو غریب ہیں یا کسی دفتر کے باہر کچھ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان شخص کی ویڈیو بنانا یہ نامناسب ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔